السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ریئل لائف موٹیویشن۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ رات کے تراویح کے دوران جب امام صاحب نے جہنم اور اس کے عذاب کی آیت پڑھی تو اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے اپنے وہ گناہ یاد آنے لگے جو اس نے ہنسی مذاق میں کیے تھے، وہ ظلم جو اس نے ملازمین پر کیا تھا، وہ نظر جو حرام کی طرف اٹھائی تھی، وہ وقت جو فضولیات میں ضائع کیا تھا۔ تو نماز کے بعد وہ دیر تک مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ امام صاحب اس کے پاس آئے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ حارث نے دھیمی آواز میں کہا۔ حضرت میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں پھر سے وہی نہ بن جاؤں جو پہلے تھا۔ امام صاحب مسکرائے۔ یہ ڈر ہی ایمان کی علامت ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم چند دن نیکی کرو پھر مایوس ہو کر چھوڑ دو، مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم گرتے پڑتے بھی اس کی طرف بڑھتے رہو۔ مگر میں کمزور ہوں۔ حارث کی آواز بھرا گئی۔ ہر انسان کمزور ہے، مگر رمضان طاقت دیتا ہے۔ قرآن پڑھو، صدقہ دو، کسی غریب کا ہاتھ تھام لو۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اگلے دن حارث نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دفتر کے ملازمین کو بلایا۔ ان میں سے کئی کم تنخواہ پر کام کر رہے تھے۔ اس نے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا اور رمضان کے لیے خصوصی بونس دیا۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بوڑھے چوکیدار نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ یہ دعا حارث کے دل میں اتر گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اصل خود دوسروں کو خوش کرنے میں ہے۔ شام کو اس نے اس دوست کا پیغام دیکھا جس نے ہوٹل چلنے کی دعوت دی تھی۔ اس نے نرمی سے معذرت کر لی۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا، جیسے اس نے اپنے نفس پر پہلی فتح حاصل کر لی ہو۔ دن گزرتے گئے۔ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینے لگا، کبھی کسی یتیم کے لیے روشن، کبھی کسی بیوہ کی مدد، کبھی مسجد کے لیے تعاون، مگر ان سب کے ساتھ وہ اپنے دل کی اصلاح پر بھی توجہ دے رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت اب صرف رسم نہیں رہی تھی بلکہ پیغام بن چکی تھی۔ ایک رات وہ گھر کی چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ کہا، یا اللہ، میں جانتا ہوں میں کامل نہیں ہوں، مگر میں تیرا بننا چاہتا ہوں، مجھے استقامت دے دے۔ اسی لمحے اس کی ماں چھت پر آئی۔ بیٹا تم بدل رہے ہو، تمہارے چہرے پر سکون آ گیا ہے۔ حارث نے آہستہ سے کہا، امی میں نے سمجھ لیا ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، تربیت کا مہینہ ہے۔ اگر میں یہاں نہ بدلا تو شاید کبھی نہ بدل سکوں۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ مغفرت کی ہوائیں چل رہی تھی، مگر یہ مغفرت ان کے لیے تھی جو سچے دل سے مانگے، جو اپنے نفس سے ڈرے، جو اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرے۔ حارث اب جان چکا تھا اصل جنگ باہر نہیں اندر ہے۔ رمضان اس جنگ کا میدان ہے۔ جو یہاں جیت گیا وہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو گیا، مگر جو یہاں ہار گیا اس کے لیے پھر بہانے ہی بہانے رہ جاتے ہیں۔ رات کی آخری پہر وہ تہجد کے لیے اٹھا۔ سجدے میں گر کر اس نے رو رو کر دعا کی، یا رب مجھے معاف کر دے، میرے دل کو زندہ کر دے، میرے قدموں کو جما دے، مجھے ایسا بنا دے کہ رمضان کے بعد بھی میں تیرا ہی رہوں۔ آنسو بہتے رہے اور دل ہلکا ہوتا گیا۔